السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا ٹاپک ہے ریاست اسرائیل کا قیام۔ اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مغربی ایشیا میں واقع ریاست اسرائیل کا مسئلہ صرف سیاسی نہیں بلکہ یہ مذہبی اور انسانی مسئلہ بھی ہے۔ ریاست اسرائیل واحد ایسا غیر اسلامی ملک میں سے ہے جس کا قیام نظریاتی طور پر ہوا ہے۔ یہ خود کو یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت بین الاقوامی سطح پر متنازع یروشلم ہے۔ یہودیوں کی بڑی پالیسی مسجد اقصی سے یہودی پیروکاروں کے لیے پھر سے ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ اس مقام کی تاریخ کافی پرانی ہے، جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سب کے لیے مقدس ہیں۔ 2000 قبل مسیح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو شہر ار سے یہاں ہجرت فرمائی۔ آپ اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہاں آباد کیا۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد ڈالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تکمیل فرمائی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہود شرک و مصیبت میں لگنے لگے۔ پھر 506 قبل مسیح کو عراقی بادشاہ بخت نصر نے یہاں پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر زمین سے ملا دیا۔ بعد ازاں 164 قبل مسیح کو عبرانی مکینوں نے جزوی طور بحال کر دیا، مگر 83 قبل مسیح کو سلطنت روم نے اس پر حملہ کر کے یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور امت مسلمہ بنو اسماعیل نے یہاں عظیم مسجد بنائی۔ یہ فروری 624 تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ بعد ازاں کعبہ مسجد حرم قبلہ مقرر ہوا۔ اس طرح القدس رومیوں، مصریوں اور مسلمانوں سے کم عرصہ یہودیوں کے زیر تسلط رہا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے فتح کیا۔ پھر عیسائیوں کا دور شروع ہوا۔ بعد ازاں صلاح الدین ایوبی نے نائٹ ٹیمپلرز سے مقابلہ کیا اور 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر ان سے بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ اس وقت ٹیمپلرز اپنی دولت اور منصوبوں کے ساتھ یورپ منتقل ہوا، وہاں صلیبی لڑائی کی تیاری جاری رکھی۔ اس کا مقصد دیگر لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ یہاں فلسطین میں خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں کی اکثریت رہی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید نے عرض فلسطین کے بدلے میں صہیونی رہنما ڈاکٹر تھیوڈر اور ہرنل کی ہر لالچ اور دھمکی کو ٹھکرا دیا، تو خلافت عثمانیہ کے سقوط کے لیے فری میسنز کی خفیہ تحریک نے نوجوان ترک کی تنظیم تشکیل ڈالی۔ نوجوان ترک نے کھل کر خلافت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں مہم چلائی۔ مصطفیٰ کمال پاشا ان کا دست راست رہا۔ اس نوجوان ترک سوسائٹی میں شمولیت کی تقریب کو باقاعدہ ایک مخصوص مذہبی تقریب میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہی اس سے حلف لیتے کہ وہ ہمیشہ فرما بردار رہے گا، کبھی اپنے راز منکشف نہیں کرے گا، ورنہ قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ 1897 میں ذہین اور قابل ترین یہودیوں کی مرتب کردہ خفیہ دستاویزات کو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی عالمی یہودی کانگریس کے موقع پر مرتب اور منظور کیا، جس میں حصول اقتدار، ارتکاز دولت کے ساتھ ساتھ ریاست اسرائیل کا قیام و استحکام سرفہرست تھا۔ یہ خطوط صرف بڑے یہودی شخصیات میں تقسیم کی گئی، البتہ ان دستاویزات کی ایک نقل گھریلو ملازمہ نے یہودیوں کی خفیہ تنظیم کے بڑے رہنما سے چوری کی، جسے ایک روسی پادری سرجی نائلس کے حوالے کر دی، جس میں نہ اسلام بلکہ دیگر مذاہب و تہذیب کے خلاف منصوبہ تھا۔ 14 نومبر 1914 کو برطانوی کابینہ میں یہود کا فلسطین میں آباد ہونا اور پروٹوکولز یعنی تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ زیر بحث آیا۔ سلطان عبدالحمید کو منصوبے کے طور سلونیکا لے کر گئے اور وہاں کمیٹی کے اطالوی یہودی بینک والوں کے گھر
قید کر دیا اور سلطان معزول ہوا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ 1 اگست 1917 کو بلفور ڈیکلریشن نے اعلان کر دیا کہ برطانوی حکومت فلسطین کی سرزمین میں یہودی ریاست کے قیام میں پوری کوشش صرف کرے گی اور دنیا کے ہر یہودی یہاں رہ سکتے ہیں۔ اعلان بلفور دراصل برطانوی حکومت کا صہیونی یہودی کو ایک خط ہے جس میں سقوط خلافت عثمانیہ کے خفیہ معاہدے کی توثیق تھی، جو سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے 2 نومبر 1917 کو صہیونیوں کے نام لکھا تھا، اور یہ کہ اس معاہدے کی توثیق 31 اکتوبر 1917 کو برطانوی کابینہ کے اجلاس میں ہو چکی ہے۔ اس اعلان کے تحت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اعلان بلفور کے بعد فلسطین میں عرب آبادی 6 لاکھ تھی جبکہ یہود 60,000 تھے۔ یہود لندن، فرانس، نیو یارک اور برلن سے حیفا اور تل ابیب میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ 1946 میں عرب آبادی 12,37,000 تھی جبکہ یہودی آبادی 6,08,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 1947 کو اقوام متحدہ سے تقسیم پلان قرارداد نمبر 181 منظور ہوا کہ مغربی حصے میں ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس میں یہودی حصے کا رقبہ 5,900 میل قرار پایا۔ مشرقی حصے میں فلسطین کے لیے مقرر ہوا جبکہ یروشلم القدس خصوصی اوپن کا حامل شہر قرار دیا گیا۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اسرائیل نے جبر کے پہاڑ توڑ ڈالے، مجبوراً 10 لاکھ تک عرب کو گھر سے بے دخل ہونا پڑا۔ 15 مئی 1948 کی شب یہودیوں نے تل ابیب میں ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ عربوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مصر، شام، اردن، لبنان اور کی افواج نے اسرائیل سے لڑائی شروع کر دی مگر کامیابی نہ ملی۔ 1948 کی جنگ کے خاتمے پر 77% 8,000 مربع میل پر یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ یہ جنگ 1949 کو امن معاہدے کے تحت ختم ہوئی۔ اس میں مغرب کا ساتھ شامل حال تھا۔ پھر 1967 کو مصر سے لڑائی ہوئی۔ اسرائیل نے یروشلم کے قدیم شہر کو اردن سے چھین لیا۔ 8,720 مربع میل کا رقبہ اسرائیلی فوج کے زیر نگین رہا۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس میں مضبوط یہودی لابی کا لاہ عمل شامل ہے، جو امریکہ اور امریکی سینٹ میں سے اس کا بڑا کردار ہے۔ سابقہ امریکی سینیٹر پال فنڈ لکھتا ہے کہ 1949 سے 1991 تک امریکی امداد کا حجم 53 کروڑ ارب ڈالر بنتا ہے۔ ساتھ ہی ویٹو کے ذریعے اقوام متحدہ میں بڑے پابندیوں سے بچا رہا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسنز نے اس وقت دنیا میں 10,000 سے زائد مذہبی، سیاسی، معاشی اور عسکری عالمی طبقات قائم ہیں، جن کے 10 لاکھ سے زائد الگ الگ تشخیصات ہیں۔ فری میسن کے یہ ارکان ایک دوسرے سے خفیہ کوڈ میں بات چیت کرتے ہیں، سوشل اجتماعات، جلسوں یا تقریبات میں ہاتھ یا جسم کے اشاروں کی زبان سے پہچان جاتے ہیں۔ امریکہ میں کئی یہودی تنظیمیں اسرائیلی مقاصد کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جیوش ایجنسی فار اسرائیل (JA) کچھ برس قبل تک اسرائیل میں 6 ارب 50 کروڑ ڈالر بیچ چکی ہے۔ اس کی کوششوں سے تقریباً 10 لاکھ یہودی اسرائیل منتقل ہو چکے ہیں۔ ورلڈ انویسٹ آرگنائزیشن (AS) نے لاطینی امریکہ اور کینیڈا میں اس تنظیم کے ملازمین کو $8,19,000 کی رقم ادا کی۔ 1995 کو امریکی پارلیمنٹ میں یروشلم ایمبیسی ایکٹ 1995 منظور ہوا۔ 2017 کو امریکی صدر ٹرمپ نے امن منصوبے کے نام پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رہے گا۔ ایسے میں اسرائیل نے ناجائز قبضہ جما لیا ہے اور مسلم دنیا میں اسے تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔
اقوام متحدہ فیصلے کے تحت بھی مسلمانوں کو مشرقی فلسطین کا حصہ مل جائے تو بھی مفید ثابت ہوگا، مگر اب یہ علاقے بھی فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ عالمی دنیا یہود کے شکنجے میں ہے، اس لیے عالم اسلام میں مسلم امہ بے بس، بالکل بے وفا نظر آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔